نبی میں گئے، جا کے کہنے لگے حضور اگر قبول ہو تو گھر نہیں تشریف لاتے؟ محبوب تشریف لائے، جب دسترخوان پہ بیٹھے حضور نے پہلا لقمہ توڑا تو حضرت عثمان رو پڑے، 6000 دینار کی تھیلی قدموں میں رکھی، عرض کرنے لگے حضور ان دولتوں کو آگ لگانی ہے اگر آپ کے کام نہ آئی، یہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دہین فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو واسدہ تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے ان دولتوں کا؟ حضور مہربانی کریں، اشارہ کر دیا کریں۔ یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ پہلا کھانا تھا کہ میں نے حضور کو کھاتے دیکھا کہ حضور کھانا کھاتے جا رہے تھے، آنسو بہاتے جا رہے، اور جب ہم آئیں تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یارو پیار کب کرنا ہے؟ یہاں تو سیٹھ صاحب نے مسجد میں کبھی جھاڑو دیا ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ نبی پاک کی مسند ہے، منبر ہے، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ اور یہاں تو ہمارا مزاج سنت اور شریعت کے معاملے میں، سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ہے، میں 20 حدیثیں یہاں عرض کر سکتا ہوں صحیح سند کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین غیرت مند دین ہے، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر والا معاملہ نہیں، غیور دین ہے۔ نام لے کے کہا، فرمایا یاد رکھو یہودی نہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں۔ یار سمجھو دین کے مزاج، یہ عشق رسالت کا معاملہ۔ فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی، ان کی مخالفت کرنی۔ نبی کریم نے فرمایا مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم نے یوں نہیں کرنا، تم نے داڑھی بڑی کرنی، ان کی مخالف۔ نام لے کے کہا باقاعدہ، یہ مخصوص دین ہے، یہ غیرت مند ہے، تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر یہ قبول کرتا۔ یہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند توحید والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے بڑا دلیر صحابی تو نہیں نا کوئی، توجہ ہے نا میری بات پر؟ ہمیں بڑا شوق ہے، میں نے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑا ادھر بھی، نا حضرت عمر بخاری میں حدیث ہے، تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں، تورات میں تبدیلیاں ہو گئیں پر ہے تو اللہ کا کلام نا، میں اس کی بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی تھوڑا سا ادھر بھی چلا گیا، تھوڑا سا ادھر بھی۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ رسول اللہ کا غلام مسجد میں بھی نبی پاک کا غلام ہوتا ہے، اور کسی کے ولیمے پہ جائے تو پھر بھی، اور اگر شادی پہ جائے تو پھر بھی، اور اگر چلا جائے پارلیمنٹ میں۔ یہاں لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، محفل میں سر پہ ٹوپی ہوتی ہے۔ میری ایک نعت خواں سے ملاقات ہو گئی، ذرا خوش قسم کا آدمی ہو نا جی، پرانے خیالات ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے رہے، تو میری ملاقات ہو گئی تو بڑا جناب کنگی ونگی اور بڑا، تو میں نے کہا وہ محفل میں تو نے بڑی پاک شاک باندھی ہوئی تھی، کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہ شادی جو ہوئی۔ میں نے کہا عشق رسول صرف محفل کی آتا کیا بات کرتے ہیں آپ بھائی؟ میرا فتویٰ ہے، یہ سمجھ لیں شغل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں کہاں صاحب فتویٰ ہوں، علماء سے معذرت کر، میرا فتویٰ ہے کہ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی، میرا یہ فتویٰ ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ مسجد کی ٹوپی پہن کے برات پہ جاتے ہو؟ بول کے بتاؤ، ولیمے پہ، دوست کی سالگرہ پہ، تو جو لباس پہن کے آپ معمولی یار کی سالگرہ پہ نہیں جاتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنے کیسے آ گئے؟ اب سمجھیں بات، ہم نے یہ اہمیت دی ہے نبی کریم کی محبت کو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج میں نے حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی، اور محبوب کریم فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، یہ یہاں غیرت ہے، یہاں ایک رتی بھر بھی، اور یارو یہ محبت ہے، اس کے اندر غیر کا تصور کیسا؟ یہاں توحید ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں جا سکیں۔ نبی کریم کی محبت۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا کدو شریف اس نے پکڑا ہے، کدو کے ساتھ کبھی کبھی ٹہنی بھی ہوتی ہے، اور وہ کدو کو گھما رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو کھڑا کر کے کہنے لگے بیٹے یہ عام سبزی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔
رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ بیٹا یہ حضور کی پسند ہے، میرے دوستو ذرا اس پہ خاص توجہ کرنا کہ یہ نبی پاک کی پسند ہے، اس طرح نہ کر۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، پھر تھوڑا آگے جا کے تو گھمانے لگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس چلے گئے، فرمایا تیرا بیٹا اس سبزی کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے جو میرے نبی کی پسند ہے۔ یہاں تو لوگ فتویٰ دے دیتے، کہتے ہیں مولوی دکھیا نوس ہے جی، مولوی وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا سارا کچھ لے لو، ہمیں 1400 سال پیچھے چھوڑ آؤ، لے لو یار سارا کچھ، چھوڑ آؤ وہاں 1400 سال پیچھے۔ میرے رسول کائنات کے دین پر عمل، یہ ایک سکھ 10 سال وزیر اعظم رہا ہندوستان کا، پتہ ہے آپ کو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، اور وہ پی ایچ ڈی آدمی تھا، معمولی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ سڈنی میں ایک کانفرنس تھی، تو ہمارے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں تو شیروانی پہن کے، اور امریکہ جاتے ہیں تو پینٹ کوٹ پہن کے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ 10 سال رہا سڈنی میں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ سردار جی آپ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور سب لوگوں میں یہ داڑھی، یہ پگڑی اور بال عجیب نہیں لگتے؟ اس سکھ نے بات کی، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ سمجھ ہی نہیں آتی مسلمان کو کہ جب آپ بنیاد سے ہل گئے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ امام مالک نے جا کر کے کہا ہارون رشید سے تیرے بیٹے سے کہا ہے یہ حضور کی پسند ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ امام مالک نے بلا کے کہا کہ تجھے امام صاحب نے سمجھایا تھا؟ کہا جی پھر تو نے کیوں یہ گھمایا، کیوں توہین کی؟ کہنے لگا غلطی لگ گئی تھی۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور فتویٰ دیں۔ آپ فرمانے لگے اس کو باندھ کے 10 کوڑے مارو، اس کو پتہ نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ عشق رسالت مآب ایک جذبے کا نام ہے، وہ جذبہ جب آتا ہے نا تو پھر سارا دن بندہ درود شریف پڑھتا ہے۔ وہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پاک سے نظریں نہیں ہٹتی۔ یہ خالی نعرے اشارے لگا کے نکل جانے کا نام نہیں، تیرا طور طریقہ بھی بتلائے، تیرے سلیقے بھی بدلائیں کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، تیرے لب و لہجے سے خوشبو آئے، اپنے گھروں میں نفاذ دین کریں۔ کیا میں ہندوؤں کی بیویوں سے جا کے کہوں کہ وہ پردہ کریں؟ کیا عیسائیوں کے گھروں میں جا کے یہ تبلیغ کریں کہ داڑھی رکھیں؟ غیروں سے کہیں کہ حضور کے طریقے پہ چلو؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا خبردار تمہیں کسی اور مذہب کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بات کو سمیٹتا ہوں، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اگر حضور سے محبت کرو گے تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی بڑا ہی آسان ہو جائے گا، اور اگر حضور سے محبت نہیں کرو گے، یہ جو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ تھے علیہ الرحمہ، ممتاز حسین قادری تھے علیہم الرحمہ، غازی لمدین تھے علیہم الرحمہ، اور شہیدان نے عشق رسالت ایک لسٹ ہے۔ ان لوگوں نے نا ایک مقصد کو اپنا لیا تھا۔ جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے، جب اس کا مقصد نہیں نہ ہوتا تو پھر اس کا سفر آسان ہے۔ تو میرے نعت خواں کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے 40,000 لوں گا گوجرے آنے کا، پھر گوجرے آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ساروں کی تو 15 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آ گیا، تو وہ کہتا ہے 10 زیادہ لوں گا، کیونکہ بات گوجرے کی ہوئی تھی۔ مقصد نہیں ہے نا، مقصد کچھ اور ہے، اور اگر مقصد ہوتا دین تو اس کو بتایا جاتا کہ گوجرے سے 15 کلومیٹر آگے ہے، تو وہ کہتا میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کریم کے لیے جا رہا ہوں، جتنے قدم چل کے جاؤں گا وہ سڑکیں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی، وہ علاقے گواہ ہوں گے میں نے یہاں حضور کا ذکر کیا، میں آیا تھا۔ جب مقصود ہوتا ہے پھر یہ سفر آسان ہوتا ہے، پھر کام تکلفات سے بری ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، اور میاں جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر سارے کام آسان ہوں گے۔ اپنی زندگی کو سمیٹو، بحث کے لیے، گفتگو کے لیے، لیکچر کے لیے ہمیں کہا جائے تو ہم 8 گھنٹے بھی تیار ہیں، اور اگر تسبیح دے دی جائے نا درود شریف پڑھو تو یہاں کام یاد آ جاتا ہے یا نیند شروع ہو جاتی۔ اگر سپارہ تھم پتہ حضور کا قرآن پاک سے کتنا پیار ہے،
نبی پاک کو قرآن مجید سے کتنی محبت ہے۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کو بتاتے نا کہ تیرا آخری وقت آ گیا، تو کہتا حضور کیا کروں؟ فرماتے قرآن اٹھا کے لا، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ اور جاتی دفعہ محبوب نے فرمایا تھا ترمذی میں کہ میں جا رہا ہوں تو تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، اگر میں ظاہری پردہ بھی کر رہا ہوں تو تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ تو جو چیز حضور ہمیں بطور تحفہ دے کے گئے وہ تو نظر ہی نہ آئے ہمارے ہاتھوں میں، ہمیں وہ میسر ہی نہ آئے۔ اپنے آپ کو دین کے قریب کرو، اور آخری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ دینداروں کو سپورٹ کرنا شروع کرو۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ توہین ہوتی ہے مولوی کی۔ جب دین کا نمائندہ بدنام ہوتا ہے نا، پھر اس کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اور جب کسی شخص کی اہمیت ہوتی ہے نا، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے ایک ایک جملے کی قدر کریں گے، اور جن کو ذرا تھوڑا سا اظہار ناراضگی ہے وہ کہیں گے اب یہ جائے چھٹی کرے۔ معاملات ہوتے ہیں جب آپ دیندار کو اہمیت دو گے۔ مدارس کے بچوں کی اتنی بری حالت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی خستہ حالت، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بچوں کی جو کتابوں کے معاملات بڑے پریشان کن ہیں۔ عید کے موقع پر آپ ساری دنیا کے کپڑے دیکھیں اور مدارس کے بچوں کے کپڑے دیکھیں۔ ایک طرف حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور دوسری طرف کمیٹی والوں نے ان کے سر پہ کھال رکھی ہوتی ہے قربانی۔ یہ ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا میں مقابلہ علم کے ساتھ ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، مضبوط رکھیں، مضبوط رکھیں، اور طلباء کے ساتھ بالخصوص محبت والا معاملہ کریں۔ کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن جا کے کسی مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، ان کو وقت دیں تاکہ وہ بچے پھلیں پھولیں، ان سے پیار کریں۔ روز گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے نا جی مدرسوں کو قومی دھارے میں لے لینا ہے، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سی قومیت سے باہر ہیں جو تم نے دھارے میں لینا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سکول سنبھالے نہیں جاتے، بہت سارے ایسے سکول ہیں جو کاغذوں میں ہیں، زمین پہ کوئی نہیں، ان کی خبر ہی نہیں۔ اور مدارس اسلامیہ نے پتہ آپ کو کیا دیا ہے؟ ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اداروں کی برکت سے۔ رمضان المبارک میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ یہ مدارس نے کام کیا، علماء نے جان پگھلا دی۔ میں ایسے شیخ الحدیثوں کو جانتا ہوں کہ جن کا جنازہ بھی کرائے کے مکان سے نکلا ہے، کرائے کے مکان سے جنازہ نکلا ہے۔ زندگیاں انہوں نے لگا دیں، لیکن انہوں نے ذوق سے پڑھایا، درد سے پڑھایا، بڑے بڑے تانے سہے، لیکن جان پگھلائی۔ اپنے دین کے ساتھ وفا والا کام کرو، اور نبی کریم کی محبت کو اپناؤ۔ اور یارو کوئی بھی بات کرے رسول اللہ کی غلامی کی، اس کو توجہ سے سنو۔ چونکہ میرے ذمہ تھا، میں نے بات کر دی۔ یہ محفلیں نا نبی پاک کے نام کی، میرے سے پہلے بھی تو بڑے لوگ یہاں تقریر کرتے رہے ہیں نا، تو آئندہ سال بھی کوئی کرے گا۔ کسی خطیب وائز کے نعت خواں کے اٹھ کے جانے سے میری گزارش ہے کہ اٹھ کے نہ جایا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ ہم نظریاتی لوگ بنیں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ ضرور کوشش فرمائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرما لے۔ زلزلے کے حوالے سے جی، زمین ایک دفعہ تو زلزلہ پورا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، پھر وقال الانسان ما لہا۔ زمین ہلے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، پھر انسان کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ زلزلہ، سیلاب، بارشوں کا زیادہ ہونا یا نہ ہونا۔ کنز العمال میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تھا یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو راضی ہے کہ ناراض؟ تو رب کریم نے فرمایا جب میں وقت پہ بارشیں برساؤں تو راضی ہوتا ہوں، اور جب وقت کے بغیر بارش ہوتی ہے تو پھر میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ زلزلے، یہ ساری چیزیں ہمیں استغفار کا درس دیتی ہیں، لیکن ہمارا مزاج بڑا انفرادی ہے۔ عین زلزلے کے وقت لوگوں کو کلمہ یاد آتا ہے اور 1 گھنٹہ بعد بھول جاتا ہے۔ میں مظفر آباد گیا تھا پچھلے ماہ، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی، ہمارے ہاں نا ہر کام پہ سیاست ہوتی ہے۔ کشمیریوں کے معاملے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری جماعت نے بھی جلوس نکالا، جی فوٹو کھینچ لو اور اس کو فٹافٹ اپلوڈ کر دو۔ پھر میری اس جماعت نے نکالا، اب دوسری نے بھی نکالا ہے، اس پتے کو کھیلا جائے گا۔ اور یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کاج سے مخلص نہیں، وہ بھی چل پڑتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں تو شہیدوں میں نام تو آئے گا، لہو لگا کے صحیح کسی طریقے سے۔ جب زلزلے آئیں تو کثرت استغفار کی ضرورت ہوتی ہے
جنہوں نے آج زلزلہ آنے کے بعد نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، وہ اللہ کی تنبیہ کو سمجھے نہیں۔ اللہ کی، میں ابھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا بڑے بہادر لوگ ہیں، میں تو بزدل سے آدمی ہوں، عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ فجر پڑھی جا سکے۔ آپ بہادر ہیں۔ اس مجمع نے اگر آج فجر نہ پڑھی تو ایک تو اس نے زلزلے کا مقصد بھی نہیں سمجھا، اور اس نے اس محفل کو بھی ضائع کیا۔ گھر والے کہہ دیتے ہیں، گھر والے بول دیتے ہیں یہ سیکھ کے آئے ہو محفل سے، سوئے ہوئے ہو، یہ مولانا نے آج تمہیں بتلایا ہے۔ نہ بدنامی کرو اپنی اور نہ کرو جماعت کی، مہربانی فرمائیں کثرت سے استغفار کریں۔ آج کی رات ہر شخص 2 نفل توبہ کے پڑھ کے سوئے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ بھول جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں نا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یاد رکھنا خدائی مدد نازل ہوتی ہے تو انسان قوتیں پکڑتا ہے، ورنہ تو سارا کچھ ایسے ہی جائے گا۔ دعا ہے اللہ میرے اس وطن کو آباد رکھے، اللہ آپ سب کو برکتیں دے۔ مجبوری یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، یہی میں نے ان دوستوں سے وعدہ کیا تھا، ورنہ اٹھ کے نہیں جاتا۔ آپ سے اپیل کر دی ہے، مجبور نہیں کرتا کہ نظریاتی بنے، کوشش کریں آخر تک اس بزم نور میں آپ شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آپ سماعت کر رہے تھے صاحبزادہ والا شان، عزت مآب، عظیم مذہبی اسکالر حضرت پیرزادہ محمد اجمل رضا قادری صاحب، بانی ہیں آپ تحریک اصلاح معاشرہ۔ آج بھی آپ نے معاشرے کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، دعا ہے اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے علم اور علم میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر، میں نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ